خطے میں قائم امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکہ نے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کو 22 ارکان سمیت پاکستان منتقل کر دیا۔ ایم وی توسکا کے عملے کو آج ایران کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ ایرانی جہاز کی مرمت کے بعد پاکستانی حدود کے ذریعے ایران واپس بھیجا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ کے تعاون سے عملے کی واپسی ممکن ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کردار جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اعتماد سازی کے اقدامات اور مذاکراتی عمل کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی عملے کی منتقلی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ ایک دفعہ پھر امید جاگ اٹھی کہ خطے میں امن ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ، یہ بتائیے گا، بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے اور سچویشن ایسی ہوئی کہ ایک جگہ لگتا تھا کہ جنگ طوالت اختیار کرے گی، امریکہ دوبارہ سے ایران پر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے کردار ادا کیا اور ثالثی کی بھرپور کوششیں جاری رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کیا سچویشن ہے، یہ کون سی کوششیں ہیں، اور 22 ارکان پاکستان میں موجود ہیں جو ایرانی جہاز میں امریکہ کے ہاتھ میں تھے؟ جی بالکل شعیب، پہلے بھی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب جنگ جاری تھی تو اس وقت نظر یہی آتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے طوالت اختیار کرے گی، لیکن پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں اور وزیر اعظم کے کہنے پر صدر ٹرمپ نے اور ایران کی جانب سے جو ہے وہ سیز فائر کیا گیا۔ اب اس میں یہ بھی سفارتی مہم کا ہی ایک حصہ ہے جس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اب اعتماد سازی کو بلڈ کرنے کے لیے ایرانی جہاز کے عملے کے 22 ارکان کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ ارکان جو ہیں یہ ایم وی توسکا کے جو عملہ ہے اس کے ارکان ہیں اور آج ان کو ایران کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ اس جہاز کو مرمت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے ذریعے ہی ایران واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے تعاون سے اس حملے کی جو رہائی ہے یا واپسی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے سفارتی کردار جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، جبکہ اعتماد سازی اور کے اقدامات اور مذاکراتی عمل کا غلام مصطفیٰ جنجوعہ، یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا منتظر ہے، یہ جو لفظی بات چیت جو ہے یہ کسی پائے تکمیل کو پہنچے؟ کیا امید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیلی فون سے ہٹ کر پاکستان میں مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم بھیجیں گے اور ایران بھی عباس عراقچی یا باقر قالیباف کے ہمراہ وفد بھیجے گا؟ جی بالکل شعیب، اس میں اہم جو ہے نا وہ پیش رفت ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے اور وہ اس میں کردار ابھی بھی پاکستان ہی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جتنے بھی ان کی جو تجاویز ہیں یا جو مطالبات ہیں وہ بذریعہ پاکستان ہی ایک دوسرے ان دونوں فریقین کو بھجوائی جا رہی ہیں۔ اب گزشتہ روز عباس عراقچی کی جانب سے جو ہے وہ ایک نیا جو اس کو تجاویز ہیں وہ پاکستان بھجوائی گئی ہیں اور ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب ان تجاویز کے مطابق جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو امریکہ جو ہے وہ فوری طور پر بالکل مذاکرات کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جس طرح ثالثی کیا اور آخر دم تک پاکستان لگ رہا کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ پاکستان کا کردار کلیدی ہے اور اب دونوں طرف برف پگھلتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ جنجوعہ۔ اور اب جانیے کہ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی اور مشرق وسطی میں امن کا مشن، پاکستان کی مشرق وسطی میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت سے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران پاکستانی اور ایرانی وزرائے خارجہ نے موجودہ علاقائی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے مختلف فریقین کے درمیان مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ثالثی کی سنجیدہ کوششوں کی بھی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں تعمیری روابط کے فروغ کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے گا۔ اس بات پر زور دیا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی راستہ دیر پا امن و استحکام کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تعاون کے فروغ کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ گزشتہ روز پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے بھی ایرانی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ کہا تھا کہ بطور ثالث ملک پاکستان کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جبکہ امریکی صدر کا آج سے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی دی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے ہم سے اپنے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی۔ امریکہ پروجیکٹ فریڈم کا آغاز مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق پیر کی صبح سے کرے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع میں شامل ہی نہیں۔ ہرمز سے جہاز کے آزادانہ نقل و حرکت کا مقصد ان کمپنیوں اور ممالک کو ریلیف دینا ہے جنہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی ہرگز گنجائش نہیں۔ اور ابھی کراچی لیے چلیں گے جہاں پر سندھ حکومت کی جانب سے مار کے حق کی خصوصی تقریب جاری ہے۔ We think to ourselves that this reality that is before us یہ اللہ کی ایک بہت بڑی blessing ہے۔ یہ جس طرح ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ موقع بن کر آئی کہ ہم نے کیسے ایک ساتھ ہونا ہے۔ 5 انگلیاں جب الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کو کوئی بھی مروڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک مٹھی بنتی ہیں، جب وہ بنیاد المرصوص کی طرح آگے بڑھتی ہیں تو یقیناً ہم دنیا میں اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ آج اسی تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آج جو پیغام ہے ہمارے تمام اعلیٰ قیادت کا اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہاں پہ سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی سینئر منسٹر اینڈ دی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن جناب شرجیل انعام میمن صاحب کہ وہ آئیں اور ہم سب کے جذبات اور خیالات کی عکاسی کریں کہ آج کے دن ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم شرجیل انعام میمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی مسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، میڈم فریال تالپور صاحبہ، ایکٹنگ گورنر سندھ سید آویز قادر شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، کارپس کمانڈر قوم لوگ اے او سی سندھ، ممبر آف ڈپلومیٹک کور، کیبنٹ ممبرز، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایس، بزنس کمیونٹی، سول سوسائٹی، سیلیبریٹیز اینڈ میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ آج نہایت ہی اہم دن ہے پورے پاکستان کے لیے، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ جب مارکہ حق ہوا اور جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ وہ جو خوشی کا ایک عالم تھا، کیونکہ جو یہ جنریشن تھی، جو یہ نئی جنریشن جس نے صرف جنگیں سنی تھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ جنگیں دیکھی بھی تھیں، اور پھر جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرت ناک
شکست سے استوار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں. جس طرح جو چھوٹی سی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں آج اپنے عظیم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. جن کا ویژن تھا، جن کی کوشش تھی، جن کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا جس سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر نہیں ڈال سکتا. کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے. اور قائد عوام نے جو اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے. پھر جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جن کے ادوار میں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو کہ اس ملک سے محبت ہے، جو اس ملک سے جو ان کا لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویژن رکھا اور انہوں نے بھی اس وقت میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس سے آج الحمدللہ ہم ہر حساب سے مضبوط ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جس مارکاٹ میں اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے ویژن رکھے اور انٹرنیشنلی اس طرح کے معاہدے کیے جس سے پاکستان کے ڈیفنس میں مزید بہتری آ سکے. اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر تھے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے اس مارکاٹ میں بھی انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں، اس انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا جو زبان سننا چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ کیس لڑا اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی بات کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو ہمیں یاد ہے جس طریقے سے باہر بیٹھ کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بچر آف گجرات از بچر آف کشمیر. یہ ایک بہت ہی ہمت کی بات تھی. اور اس کے بعد جب پھر چیئرمین صاحب ایز اے فارن منسٹر اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بھارت گئے تو بھارت کی جو رولنگ پارٹی تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، انہوں نے ہیڈ منی رکھی. ایک ملک کے فارن منسٹر کی ایک ملک کی رولنگ پارٹی ہیڈ منی رکھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیڈ منی رکھنے کے بعد چیئرمین صاحب جو ہے وہ نہیں جائیں گے بھارت. لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود رولنگ پارٹی نے آپ کے سر پہ ہیڈ منی رکھی، اس کے باوجود چیئرمین صاحب بھارت گئے اور وہاں جا کے بھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے انگیز طریقے سے انہوں نے اس کو اٹھایا اور آنکھیں ڈال کے انہوں نے اٹھایا کہ جی ہاں. تو یہ ہے الحمدللہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ. باقی ہماری فورسز نے، میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، پوری ہماری پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو. جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے، وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے. اور اس کے بعد بھارت آج بھی جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا ہے. بھارت آج بھی دنیا میں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی جھوٹی فیس سیونگ میں مبتلا ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بھارت کی، جو ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. وہ ان کی میڈیا جو تھی بھارت کی، وہ چیز ہی کچھ اور دکھا رہی تھی. وہ ایسی چیزیں دکھا رہی جس کا کوئی وجود نہیں تھا. میں سر ایک 2 منٹ آپ سے لوں گا زیادہ. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا پاکستانی چینلز، سب چیزیں ہماری الحمدللہ ہماری میڈیا نے اس جنگ میں بہت صاف ستھری چیزیں دکھائیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے، پورے پاکستانیوں نے جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس چیزوں کو دکھایا اور سوشل میڈیا پہ بھارتی پروپیگنڈا کا مقابلہ بھی کیا. اسی طریقے سے جو ہماری مائیں جو گھروں میں بیٹھی تھی، وہ بھی ہمارے جوانوں، فوجی جوانوں کو ان کو دعائیں دیتی رہیں. تو پورا پاکستان انوالو تھا. لیکن جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، اچانک میں نے بھارتی چینل بھی لگایا. بھارتی چینل لگایا تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. میں نے کال کی، چیف منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے کہا سی ایم صاحب یہ میں نے آپ فلانا ٹی وی دیکھ رہے ہو انڈین؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا لگاؤ پھر مجھے بات کرنا. انہوں نے بھی لگایا، میں بتایا کہ بولے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا چیک کرو کہ لاہور واہور میں کیا ہوا ہے، کراچی میں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو پھر چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو بھارت جس کو عبرتناک شکست ہو رہی تھی، وہ اپنے ٹی وی میں بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، لاہور کو تباہ کر دیا، خدا نخواستہ پورے پاکستان کو تباہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمارے جوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے بھارت کی
دھجیاں اڑا دی اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہا. اسی لیے ہم سب نے ایک یونٹی کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ ہیں, اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط ملک بن کے ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب فار ریکاؤنٹنگ واٹ واز پرہیپس ون آف دا موسٹ ونڈرفل میموریز فار اینی پاکستانی. جب آپ پلٹ کر اس وقت کو دیکھتے ہیں, یقیناً جو جنگ کی ہولناکیاں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہم نے غزہ میں جنگ دیکھی ہے جو کافی عرصے سے چل رہی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابھی بھی پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. So in the last 1 year, the world has to realize that yes, the war has many painful realities. But when a sovereign country like Pakistan is challenged, it has every capability to safeguard its freedom and its sovereignty. لیکن ایک سال کے اندر جو پاکستان کا ایک رول ہے as a mature peace builder, that is also something that we are celebrating today. آج ہم جب مارکہ حق کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عظیم رتبہ دیا ہے کہ وی آر سین ایز دا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر ان دس ریجن, اور اس کی شروعات ایک مضبوط دفاع سے ہی ہوتی ہے. تو آئیے کچھ اور ڈاکیومنٹریز کی طرف چلتے ہیں. دے ول ونس اگین ریکاؤنٹ فار یو what was the reality a year back and how Pakistan has been preparing for this moment in the last many decades. Let's take a look. خواتین و حضرات, وہ ہسٹری جو ہمارے بچوں کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ کس طرح پاکستان کی غیور عوام نے ہمیشہ دشمن کو ایک منہ توڑ جواب دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلویز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یہ جو وار مانگرنگ ہے, اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. جب کسی کے آشیانے پہ آگ لگتی ہے, جب اس کے بچے اپنے ہی گلی, اپنے گھر, اپنے اسکولوں میں محفوظ نہیں ہوتے, ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں. سو دس از اے بیٹل ہارڈنڈ نیشن جس نے ہر طرح کی مشکل کو سہا ہے, جس کے ہر طبقے نے قربانی دی ہے, چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں, ہماری بزنس کمیونٹی ہو, ہمارے لیڈرز ہوں, یا پھر ہماری اعلیٰ قیادت, فوج کی اعلیٰ قیادت ہو. ہمارے ہر گھر سے قربانی دی گئی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ میکس اس اسٹرانگر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وداؤٹ اینی فردر اڈو, کہ جو چیز ہمارے ویژن کو اور ہمارے حوصلوں کو مزید مضبوط بناتی ہے وہ ہمارا پاکستان پہ یقین ہے, جو ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے اور ہمارا سب کچھ ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی دی آنریبل چیف منسٹر آف سندھ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے سید مراد شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, عدیف ریحال ٹالپور صاحبہ, ایکٹنگ گورنر سندھ اویس قادر شاہ صاحب, کو کمانڈر کراچی, یہاں بیٹھے ہوئے سول اور ملٹری آفیشلز, ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ, سول سوسائٹی سے, میڈیا سے آئے ہوئے دوست, آپ سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جو حکومت سندھ کا یہ ایونٹ ہے ٹو سیلیبریٹ دی فرسٹ اینیورسری آف مارکہ حق, اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اس کو منانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے کہ آج سے 1 سال پہلے جب بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تھا تو کس طریقے سے ہمارا پورا ملک, ہماری مسلح افواج, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری میڈیا, ہمارے نوجوان, ہر ایک شخص متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کہوں گا کہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی حیثیت کیا ہے. میں want to thank the diplomatic corps for coming here today
and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is extreme an honor for us. एक साल पहले शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और हमने, जैसे अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना था कि हम जंग नहीं चाहते, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने भारत से कहा कि हमें एविडेंस दें, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है हम जिम्मेदार हैं। उनका अपना प्लान कुछ और था, जैसे कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान को हम ने आइसोलेट किया हुआ है दुनिया से। उन्होंने ये बहाना करके और कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन मई के पहले हफ्ते में उन्होंने वो मिलिट्री एग्रेशन शुरू की। बॉर्डर्स के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन, उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए, और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी, लेकिन हमारे लोग, उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा अग्रेशन एक की, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चेयरमैन साहब, आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, स्पोक विद द कॉर्प्स कमांडर एट दैट टाइम, क्या हो रहा है। आपसे मेरी अराउंड 11:30 या 12 बजे के करीब बात हुई थी, और उस वक्त शायद आपको पता था, इसलिए कि आपका एक मैसेज आया था मुझे कि दिस विल एंड सून। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मैसेज, बट वो कहा गया था बिकॉज कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका, और ये कामयाबी हमारे लोगों की थी, जिन्होंने हर लेवल पे, जैसे अभी कहा गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने वो हरकत नहीं की जो भारत की मीडिया कर रही थी, जो अभी शर्जील ने बताया। शर्जील ये बताना भूल गया कि जब उसने कहा आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैं भारत के चैनल देखता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे याद है, बिकॉज ज़्यादा डर ये था कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा उड़ाया था कि हमने कराची पोर्ट हिट कर दी है। तो मैंने कमांडर नेवी कराची जो है कामखार, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है, उनकी एक एक मूवमेंट हम नोट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी एग्रेशन हुई, वी विल डिस्ट्रॉय देम। और यही हुआ, चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। ये कहानी 22 अप्रैल से नहीं शुरू होती। हमारा भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट 1947 से है,
لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی ذکر ہوا تھا، شرجیل نے کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی، جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں، اس کے پہلے مہینے میں، بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے 10 جنوری 1972، اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر، انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ، اس کو منہ دینے کے لیے۔ اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 کی وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا، اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے بعد ایٹمی طاقت تو بن گئے تھے، لیکن اس کو ڈیلیوری کے لیے جو میزائل پروگرام تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا، اور اس کی ریسنٹلی جو ہمارے چائنیز جہازوں نے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے، ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی۔ تو ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا جب بھارت نہیں کیا اس وقت، بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے، تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا، کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے۔ لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں، ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ڈپلومیٹکلی شکست دی، اور پھر جب مارکا ہیک کا ہوا اس وقت میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی طرف مائل کیا، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سرخرو ہوا، تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ، صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان کے دفاع کے معاملے پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جب چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور وہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ گلف میں ایک جنگ ہوگی، اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ، اور اس کے بعد سیز فائر پاکستان کرائے گا۔ خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہیں، اور ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے ایران کی سینئر لیڈرشپ اور امریکہ کی سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا، یہ بھی ایک مارکے سے کم نہیں۔